بس محتشم سامنے حضرات، حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ 10 سال کے بھی بچے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آ کے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں، مصطفیٰ کے پاؤں کا بوسہ بھی لیتے ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے قدموں کو بوسہ بھی لیتے ہیں۔ تو مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ بن برا، تو نے میرے ہاتھ بھی چومے ہیں، میرے پاؤں کا بوسہ بھی لیا ہے، آخر ایسا کیوں کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ 10 سال کے بچے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا پھر جاؤ اپنے باپ کا سر جا کے قلم کر کے آؤ۔ آپ حیران ہوں گے کہ آقا نے کیا فرما دیا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر جو ہے قلم کر کے آؤ، اس کا سر تن سے جدا کر کے میری بارگاہ میں آؤ۔ تو وہ صحابی رسول جو ابھی 10 سال کے بچے تھے، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور فقط زبان سے نہیں کرتا کہ زبان سے صرف میں نعرہ لگا رہا ہوں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، فقط زبانی آپ سے پیار نہیں کرتا، بلکہ جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی آپ کا غلام کر کے آئے گا۔ وہ 10 سال کے بچے صحابی اللہ کی قسم ارشاد فرمائی اور اٹھے اور دوڑ لگا دی کہ اپنے مصطفیٰ کریم نے حکم دے دیا ہے اپنے باپ کا سر جو ہے تن سے جدا کر کے آقا کی بارگاہ میں آؤں گا۔ آقا کی بارگاہ سے اٹھے، دوڑ لگائی، مدینے کے تاجدار نے واپس بلا دیا۔ مدینے کے تاجدار نے پھر اپنی بارگاہ میں بلایا اور کہا کہ طلحہ بن برا، رب العالمین نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، رب العالمین نے تو مجھے باپ کی قدر سکھانا بتا کر بھیجا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ باپ کی قدر کیسے کرنی ہے، باپ سے محبت کیسے کرنی ہے۔ میں باپ کے سر اتروانے کے لیے نہیں آیا بلکہ تمہیں بتانے آیا ہوں کہ رب نے باپ کو شان کیا عطا فرمائی ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پر ہیں، آخری وقت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تشریف فرما ہوئے، رونق افروز ہوئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والدین سے کہا کہ آج جو ہے طلحہ بن برا جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، لہذا جب یہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے لیے تم نے مجھے خبر کرنی ہے، میں آ کے اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لے آئے تو حضرت طلحہ بن برا اپنے والدین سے پوچھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آج طلحہ بن برا جو ہے فوت ہو جائے گا۔ 10 سال کے بچے ہیں، پریشان نہیں ہوئے، روئے نہیں، باپ کے سینے کے ساتھ نہیں لگے، ماں سے چمٹ نہیں گئے کہ مجھے موت آ جائے گی، آج اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں نے دیکھا کیا ہے، روئے نہیں۔ عرض کرتے ہیں یہ تو بات پکی ہے، موت آ کے رہنی ہے، مجھے بتاؤ اس کے آگے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آقا نے فرمایا ہے کہ جب طلحہ بن برا فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے لیے مجھے جو ہے خبر کر دینا، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اپنے والدین سے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے لیے تم نے رب کے محبوب کو تکلیف نہیں دینی، مصطفیٰ کو خبر نہیں کرنی۔ اس رات حضرت طلحہ بن برا فوت ہو گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ نے جنازہ پڑھایا، تدفین کر دی گئی۔ صبح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا جنازہ پڑھا دیا گیا، تدفین کر دی گئی، سارے معاملات ہو چکے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا بھی رہے ہیں اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں۔ اب حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے کہا کہ تم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہیں کرنی میرے جنازے کی، والدین نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے پیغام دے دینا، جنازہ میں پڑھاؤں گا، تم منع کر رہے ہو۔ تو حضرت طلحہ بن برا عرض کرتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن گلیوں سے گزر کر آئیں گے
کہا کہ ان گلیوں میں یہودیوں کے گھر ہیں، ان گلیوں میں کافروں کے گھر ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا وہاں سے تشریف لا رہے ہوں تو کوئی یہودی میرے آقا کو تکلیف پہنچائے، کوئی کافر میرے آقا کو تکلیف پہنچا دے، اس وجہ سے تم نے خبر نہیں کرنی۔ صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا دیا۔ صبح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر ہوئے۔ مدینے کے تاجدار نے دعا فرمائی تو دعا کیا کی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ید اللہ والے پیارے ہاتھ اٹھائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے مالک طلحہ بن برا جب تیری بارگاہ میں پہنچ جائے تو میرے مالک جب یہ تیری بارگاہ میں آ جائے تو مولا تو بھی اس سے مسکرا کے ملنا، یہ طلحہ بھی تجھ سے مسکرا کے ملاقات کرے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ جب طلحہ تیری بارگاہ میں آ جائے تو بھی اس سے مسکرا کے ملنا، یہ طلحہ بھی تجھ سے مسکرا کے ملاقات کرے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی مصطفیٰ کی ناموس میں پہرا دیتا ہے پھر مدینے کے تاجدار اس کی قبر پہ آ جاتے ہیں۔ مدینے کے تاجدار کی ناموس پہ جو بھی پہرا دیتا ہے پھر مدینے کے تاجدار ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعائیں بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھنے والے تھے، صحابہ صفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہتے تھے، ہر وقت مدینے کے تاجدار کے پیارے نور والے والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، واللیل کی زلفوں کے نظارے کیا کرتے تھے، لیکن پریشان تھے کہ شادی نہیں ہو رہی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ جلابیب پریشان کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو تو ہر چیز کا علم ہے، رب ذوالجلال نے بڑا علم آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی شان والے ہیں۔ الرحمن علم القرآن کے جسے محبوب کو رب نے قرآن سکھا دیا ہے، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے، یا رسول اللہ آپ سے تو کوئی چیز چھپی ہی نہیں ہے، آپ کو تو علم ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہ ہونا، تیری شادی کی ذمہ داری میری ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جو ان کے رشتہ دار تھے ان کے گھر پیغام بھی دے دیا۔ سارے معاملات ہوئے المختصر، حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی کے لیے سامان خریدنے کے لیے مدینے کے بازار میں جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں اعلان ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں پہ حملہ ہو گیا ہے، رب کے محبوب نے جہاد کے لیے اعلان کر دیا ہے، لہذا سارے مسلمان تیاری کر لیں اب جہاد میں جانے کے لیے۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو سامان خریدا تھا اب یہ نہیں کیا کہ میرے شادی کا موقع ہے تو میں اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں یا میں جہاد میں نہیں جاتا، میرے ایک کے جانے سے کیا ہو جائے گا، ہزاروں مسلمان چلے جائیں گے، میں ایک اگر رہ بھی گیا تو کیا فرق پڑے گا۔ جیسے آج کہتے ہیں نا کہ اگر ناموس مصطفیٰ کے لیے ریلی نکالی جائے تو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ میں ایک اگر نہ بھی گیا تو کیا ہوگا، لوگ بڑے آ جائیں گے، ریلی میں جلوس میں بڑے لوگ آئیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا موقع آ گیا کہ کل قیامت کے دن فرشتوں نے تجھے جنت کے دروازے پہ روک دیا کہ ساری مصطفیٰ کی امت تو جنت میں چلی گئی ہے، اگر تو ایک جنت میں نہ گیا تو پھر کیا ہو جائے گا، کیا فرق پڑے گا۔ آج مصطفیٰ کی ناموس کے لیے اگر ریلی نکلتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے اگر ریلی نکلتی ہے، ہم گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، خیر ہے کیا ہے اگر میں ایک نہ گیا لوگ بڑے آ جائیں گے۔ اب سنیے کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔
حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ میری شادی کا موقع ہے میں یہاں پہ رہ جاتا ہوں، جو سامان شادی کے لیے خریدا تھا مدینے کے بازار میں چھوڑ دیا، جو پیسے جو سامان کے لیے تھے، اب یہ نہیں کیا کہ گھر میں تلوار پڑی ہے میں گھر جاتا ہوں جا کے تلوار لے آؤں، جو پیسے شادی کا سامان خریدنے کے لیے لائے تھے ان سے جو ہے ایک تلوار بھی بازار سے خرید لی، اور پھر چلے گئے میدان جہاد میں صفوں کو چیرتے ہوئے۔ جو پہلی صف تھی وہاں پہ پہنچے، جب دیکھا سامنے کہ یہاں پہ مصطفیٰ کریم کے دشمن ہیں، رب کے محبوب کے دشمن ہیں، تو حضرت جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کے نام کی عظمت کا نعرہ لگاتے ہوئے کافروں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کافروں کو واسع جہنم کرتے ہیں، اور بالآخر خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ ختم ہو گئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ جو مسلمان شہید ہیں ان کے جو ہے جسد خاکی انہیں لے آؤ، یہاں پہ اکٹھا کریں تاکہ ان کا جنازہ پڑھایا جائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سب کو لے آئے جو شہید ہوئے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا جاؤ میرا ایک اور غلام بھی ہے کہ جس نے میری ناموس پہ پہرا دیا تھا، جاؤ جا کے جلابیب کا جسد خاکی بھی لے کے آؤ۔ جب صحابہ جاتے ہیں تو دیکھا کہ وہاں پہ کئی کافروں کو واسع جہنم کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہاں پہ خود بھی ان کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام ان کے جسد خاکی کو لے کر آتے ہیں۔ اب مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اب اس کے جسد خاکی کو، اس کے لاشے کو یہاں پہ رکھ دو۔ مدینے کے تاجدار نے اب پتا تھا کہ جلابیب جو ہے میری ناموس کے لیے نکلا ہے، میری ناموس پہ پہرا دینے کے لیے اس نے اپنی صفوں کو بھی چیرتے ہوئے کافروں پہ حملہ کیا ہے، انہیں واصل جہنم کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے جلابیب کے جسد خاکی کو فرمایا مصطفیٰ کے بازوؤں پہ رکھ دیا جائے۔ حضرت جلابیب کے جسد خاکی کو آقا نے اپنے بازوؤں پہ اٹھا لیا۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جسد خاکی کو خود اٹھایا، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر کے اندر لٹا دیا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازے کا موقع تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھتے بلکہ پاؤں کی انگلیوں پہ چلتے ہوئے جنازے میں جا رہے ہیں۔ بظاہر رش نہیں ہے، ہجوم نہیں ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے چل رہے ہیں کہ جیسے رش بڑا ہو، ہجوم بڑا ہو، کہ یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر بیٹھ گئے، پھر مسکرا بھی رہی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ابھی آپ رو رہے تھے جلابیب کی جدائی میں کہ وہ انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے، آپ رو رہے تھے، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ جب چل کے آ رہے تھے تو پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھتے تھے، آخر وجہ کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں چل کے آ رہا تھا بظاہر رش نہیں تھا، ہجوم نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ میرا جلابیب جو ہے اس نے میری ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے اس نے دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے اور اس نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ فرمایا اس کے جنازے میں رب نے اتنے فرشتوں کو نازل فرما دیا ہے، فرمایا کہ یہاں پہ تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بھی رہے ہیں۔ یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے تھے؟ پہلے آپ رو رہے تھے، اب مسکرا رہے ہیں۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا تمہیں پتہ ہے جس کی ابھی شادی ہونی تھی، شادی کے لیے سامان خریدنے گیا ہوا تھا کہ جہاد کا اعلان ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے اندر فرمایا کہ حوریں آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں کہ میں جلابیب کی بیوی بنتی ہوں۔ محترم سامعین حضرات، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دیتا ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جام شہادت نوش کر لیتا ہے، جو مصطفیٰ کے عشق سے لبریز ہو جاتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے وہ آسمانوں کی مخلوق اس کے جنازے میں آ جاتی ہے۔ محترم سامعین حضرات،
اسی سے اندازہ لگائیں کہ قبلہ بابری امیر المجاہدین کہ جنہوں نے ساری زندگی ناموس مصطفیٰ پہ پہرا دیا ہے، جن کا اعلان بھی یہ تھا کہ میں خود بھی مصطفیٰ کی ناموس کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، میری ویل چیئر بھی مصطفیٰ کے لیے حاضر ہے۔ رب ذوالجلال نے امیر المجاہدین کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ میں بھی اوپر علامہ صاحب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک حدیث مبارکہ میں نظر سے گزری، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جہاں پہ اور لوگوں کا ذکر کیا وہاں پہ اس حدیث مبارکہ میں 3 لوگوں کا ذکر کیا۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ جب رب ذوالجلال کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب ذوالجلال 3 اشخاص کو، 3 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک فرمایا وہ بندہ کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، رب ذوالجلال عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ ہے کہ فرمایا جس دور میں، جس وقت میں فرمایا میری وہ سنت کہ جو فوت ہو چکی ہے، جس پہ لوگ عمل کرنا چھوڑ چکے ہیں، فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے گا، رب ذوالجلال اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا تیسرا وہ بندہ کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، رب ذوالجلال اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بہت محترم سامعین حضرات، یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سب سے بڑی پریشانی لاحق تھی، جب سب سے بڑی مشکل لاحق تھی کہ جو لوگ کوئی فرانس میں بیٹھ کے مصطفیٰ کے ناموس پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی ناروے میں بیٹھ کے مصطفیٰ کے خاکے بنا رہا ہے، مصطفیٰ کی ناموس پہ جو ہے حملہ کر رہا ہے، آقا کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، کوئی انڈیا میں بیٹھ کے مصطفیٰ کی ناموس پہ حملہ کر رہا ہے، جس وقت ضرورت تھی، جو سب سے بڑی مشکل تھی کہ اب کوئی اٹھے اور اس مشکل کو دور کرے، اب کوئی ہمیں ایسا بندہ ملے کہ جو ہماری رہنمائی کرنے والا ہو، اب کوئی ایسا بندہ ملے کہ جو ہماری رہنمائی کرے، ہمیں لیڈ کرتے ہوئے ہمیں بتائے کہ مصطفیٰ کی ناموس پہ جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کا انجام کیا ہے، ان کا انجام کرنا کیا ہے، انہیں سبق کیا سکھانا ہے۔ جب سب سے بڑی مشکل تھی، رب ذوالجلال نے اس مرد کلندر کو چنا جو حافظ قرآن ہے تو عالی مرتبت حافظ قرآن، جو عالم دین ہے تو عالی مرتبت عالم دین، جو عالم دین ہے تو متبحر عالم دین، جو شیخ الحدیث ہے تو کمال درجے کے شیخ الحدیث، جو عاشق رسول ہیں تو پھر عاشق صادق ہیں تو پھر فنا فی الرسول۔ رب ذوالجلال نے اس مرد کلندر کا انتخاب کیا ہے جسے آر سمانہ جو ہے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کے نام کیا۔ محترم سامعین حضرات، ہم خوش قسمت ہیں، رب ذوالجلال نے ہمیں ایسا قائد عطا فرمایا ہے، ہمیں ایسا لیڈر عطا فرمایا ہے جنہوں نے ہماری ایسی رہنمائی کی ہے، جنہوں نے بتایا ہے کہ مصطفیٰ کے ناموس پہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہے، جو نعرہ ہمیں دیا ہے من سب نبیا فاقتلوہ، جو ہمیں بتایا ہے اس مرد کلندر کا رب ذوالجلال نے انتخاب کیا۔ رب ذوالجلال نے ہمیں ایسا لیڈر عطا فرمایا ہے جو حافظ قرآن بھی ہے، جو عالم دین بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، جس کی تصنیف دیکھی جائے تو کمال کی تصنیف ہے، جس کی تقریر دیکھی جائے تو کمال کی تقریر ہے۔ رب ذوالجلال نے ہر طرح سے، ہر خوبیوں سے جامع رب ذوالجلال نے وہ قائد ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس نے ہر لمحہ جب بھی بات کی ہے، جس کی زبان سے کبھی دنیا کی بات تم نے نہیں سنی،
ایسا لیڈر رب نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس کی زبان جو ہے کبھی دنیا کی باتوں سے تر نہیں ہوئی، جس کی زبان سے رب ذوالجلال کا تم کبھی قرآن سنو گے، کبھی مدینے کے تاجدار کا فرمان سنو گے، جب بولیں گے تو مصطفیٰ کی ناموس کی بات کریں گے۔ ایسا قائد رب نے ہمیں عطا کیا ہے، جب تقریر کریں گے، جب بات کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی ناموس کی بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ ایسا لیڈر رب نے ہمیں عطا کیا ہے، ایسا قائد عطا کیا ہے، بات کرتے ہیں تو ناموس صحابہ کی بات ہوتی ہے، جب بولیں گے تو ناموس اہل بیت اطہار کی بات ہوگی۔ جن کی زبان سے کبھی دنیا کی بات نہیں سنو گے، جب بھی سنو گے رب کا قرآن سنو گے، مدینے کے تاجدار کا فرمان۔ ایسا لیڈر رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے ان کا زمانہ پایا ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہم خوش قسمت ہیں ہم نے سامنے بیٹھ کے ان کی تقریریں سنی ہے، ہم خوش قسمت ہیں ہمیں ناز ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے سامنے بیٹھ کے ان کی زیارت کی ہے۔ اور معزز محتشم سامعین حضرات، میں سمجھتا ہوں ہماری نجات کے لیے یہ کافی ہے کہ آج اگر ہم امیر المجاہدین کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم ہے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنورے گی، میدان محشر میں عزت ملے گی۔ امیر المجاہدین نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ وہی سبق ہے جو صدیق اکبر نے عطا کیا تھا، وہ وہی سبق ہے جو فاروق اعظم نے ہمیں پڑھایا تھا، وہ وہی سبق ہے جو عثمان غنی نے ہمیں دیا تھا، وہ وہی سبق ہے جو مولا علی شیر خدا نے عطا کیا تھا۔ آج اگر ہم اس سبق پہ عمل کرتے ہیں، آج اگر ہم اس سبق پہ عمل کرتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر ضلع کے اندر، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، نگر میں، ہر گلی میں، ہر کونے پہ ایک ہی صدا بلند ہوگی، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی آواز ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے ہم نے دیکھا وہ چاہے شدرہ کا وہ خونی منظر کیوں نہ ہو، وہ وزیر آباد کی دھرتی کیوں نہ ہو، وہ فیض آباد کا منظر کیوں نہ ہو، وہ ڈی چوک کا منظر کیوں نہ ہو، امیر المجاہدین نے اپنی مبارک زبان سے ہمارے دلوں میں ایسا عشق مصطفیٰ عطا کیا ہے، ہمارے سینوں کو مصطفیٰ کے عشق سے اس طرح مورسن کیا ہے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس ہمت کے ساتھ اتنی بہادری سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے کہ جس طرح کوئی نوجوان مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے عشق میں ڈوب کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہو۔ وہاں پہ 70 سال کے بزرگوں کو ہم نے دیکھا، 80 سال کے بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ہاتھ بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ ہمت کس نے عطا کی ہے؟ یہ دلوں میں عشق مصطفیٰ کا موجزن ہو جانا، یہ ہمت، یہ جرت، یہ بہادری کس نے عطا کی ہے؟ اس سارے کام کا جو کریڈٹ ہے وہ امیر المجاہدین کو جاتا ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ اور یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، پھر کیا خطرہ ہے جسم و جاں کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ اور کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی،
پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے اور گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں عاشق دل میں جلتا رہے، گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ اور اس راہ محبت میں، اس راہ محبت میں جو ہم سے مہمان بنے جیلوں کے، اس راہ محبت میں جو ہم سے مہمان بنے جیلوں کے، کل خلد بری کے باغوں میں وہ تختوں پہ دیکھے جائیں گے۔ وہ فیض آباد کا منظر ہو، وزیر آباد ہو، شدرہ ہو، کاموکی کا منظر ہو، وہاں پہ جو عاشقان رسول پہ ظلم ہوا وہ رائے گا نہیں جائے گا، وہ رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ میرے قائد نے کہا کہ جنہوں نے مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دیا ہے اور پھر انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، علماء کو، حفاظ کو، عاشقان رسول کو، فرمایا یہ رائے گا نہیں جائے گا، یہ نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، فرمایا جنہوں نے مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے جیلوں کو برداشت کیا ہے، قید کو برداشت کر لیا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن رب ذوالجلال انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے، کل خلد بری کے باغوں میں وہ تختوں پہ دیکھے جائیں گے۔ اور اس راہ محبت میں جن کو زخم لگے وہ پھول ہیں گویا جنت کے، اس راہ محبت میں جن کو زخم لگے وہ پھول ہیں گویا جنت کے، کل محشر میں ساقیے کوثر بر بر کے جام پلائیں گے۔ جس طرح عاشقان رسول پہ ظلم ہوا، گولیاں چلائی گئیں، عاشقان رسول کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، اور پھر جس طرح 30 ہزار شل مارے گئے، فرمائے جو زخم لگے ہیں اس ناموس رسالت کے مسئلے میں، جن کو ذرہ بر بھی جو ہے زخم لگا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کوئی کسی مسلمان کو پاؤں میں اگر کانٹا بھی فرمایا چبھ جاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ بھی نور علی نور ہو جائے گا، اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو پھر وہ عاشقان رسول کہ جنہوں نے مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے گولیاں بھی برداشت کی ہیں، شیل بھی برداشت کیے ہیں، آنسو گیس بھی برداشت کی، اور پھر لاٹھی چارج ہو تو سب ظلم برداشت کیا ہے، فرمایا یہ زخم رائے گا نہیں جائیں گے جن کو یہ زخم لگے ہیں اس معاملے کے اندر، فرمایا اس راہ محبت میں یہ جو ناموس رسالت کا مسئلہ تھا، فرمایا اس راہ محبت میں جن کو زخم لگے ہیں وہ پھول ہیں گویا جنت کے، کل محشر میں ساقی کوثر بر بر کے جام پلائیں گے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جنہوں نے مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دیا ہے اور ذرہ بر بھی تکلیف برداشت کی ہے، فرمایا کل قیامت کے دن مدینے کے تاجدار ید اللہ کے پیارے ہاتھوں سے انہیں حوض کوثر سے اپنے نورانی ہاتھوں سے جام بر بر کے خدا کا پلائیں گے۔ فرمایا اس راہ محبت میں جن کو زخم لگے وہ پھول ہیں گویا جنت کے، کل محشر میں ساقی کوثر بر بر کے جام پلائیں گے اور محبوب کی عزت گرمائیں گے۔ آصف کی جان بھی حاضر ہے، محبوب کی عزت گرمائیں گے، انجم کی جان بھی حاضر ہے، ایک جان نہیں ان پر لکھ بار بھی صدقے جائیں گے، اور ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گھرائیں گے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قبلہ امیر المجاہدین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں بھی عشق مصطفیٰ کی چنگاری عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔